کہتی ہیں کہ ایک شخص ہے وہ عشاء کے نوافل میں مختصر سی صورتیں پڑھتا ہے۔ اب آخر میں جب وہ دو نفل پڑھتا ہے یا تہجد کے ٹائم میں پڑھتا ہے تو پہلی میں سورہ یاسین اور دوسری میں سورہ ملک پڑھ لیتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ نے چونکہ پہلے جو صورتیں ختم کی تھیں، مطلب فرض کے ساتھ پھر سنن نوافل وغیرہ پڑھے تھے، ان میں تیسرے سپارے کی صورتیں پڑھیں، اور آخری جو دو نوافل پڑھ رہے ہیں اس میں سورہ یاسین اور سورہ ملک یعنی پچھلے سپارے کی پڑھ رہے ہیں، تو یہ الٹا قرآن پڑھنا ہوا، اور جو الٹا قرآن پڑھتا ہے اس کا دل الٹا ہو جاتا ہے۔ اس کا بچی نے پوچھا ہے کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پھر وہی بات ہے، میں 15 سال ہو گئے، یہ 15واں سال ہے ہمارے پروگرام کا، مطلب تقریباً 15 سال ختم، انشاءاللہ 16واں شروع ہوگا۔ یہ کہہ کر ہم تھک گئے ہیں کہ بھئی علم دین سیکھیں، اور بغیر علم کے فتویٰ دینے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، جو الٹا قرآن پڑھنا منع کیا گیا ہے وہ پہلی اور دوسری رکعت یا دوسری اور تیسری رکعت ان کے اندر بس دیکھا جاتا ہے۔ یعنی آپ پہلی پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت، اس میں جو آپ نے قرآن پڑھا تو اگلی رکعت میں اس سے آگے کا پڑھیں، تیسری چوتھی کا بھی اس سے تعلق نہیں، پھر تیسری چوتھی کے اندر چاہے ان سے پیچھے آپ پڑھ لیں، لیکن اس میں بھی ایسا کہ پہلے والا اس کے بعد والا۔ جب 4 رکعت آپ سنت ادا کر رہے ہوں تو اس کی دو رکعتیں ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں کہ قرات بس ان دو کے اندر ترتیب دیکھی جائے گی، ان دو میں علیحدہ دیکھی جائے گی، تو پھر کہاں پوری عشاء ایک طرف اور 2 نوافل وہ پڑھ رہا ہے، اور فتویٰ دینے والے نے فتویٰ دے دیا کہ آپ نے الٹا قرآن پڑھ کے گناہ کیا۔ یہ اس طرح کا فتویٰ دینا بالکل گناہ تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گی کہ 2 رکعتیں جو ایک شفع کہلاتا ہے ان میں ترتیب رکھنی ہوتی ہے، اگلی جو 2 رکعتیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس میں اپنی ترتیب ہوگی، لیکن ترتیب ایسی ہوگی کہ ان میں پہلی رکعت میں پہلے قرآن، دوسری رکعت میں اس سے آگے والا قرآن یعنی اگلا حصہ قرآن کا پڑھنا ہوگا، اور باقی فرائض کا جیسے 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا 4 سنت کی ہی 2 سنتیں جو 2 رکعتیں ہیں وہ آپس میں بالکل جدا ہیں، تو چہ جائے کہ سنت اور فرض کو بھی ملا کر آپ کہیں کہ ان میں ترتیب چلنی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئی ہوں گی۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ یہ سنا ہے کہ 3 مرتبہ